بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب ما تبطل به الشفاء چل رہا ہے، صفحہ نمبر 390 تو بات کیا چل رہی تھی بھائی؟ اگر کوئی آدمی اپنے شفا سے کسی عوض پر مصالحت کر لے، عوض پر تو شفا باطل ہو جاتا ہے، عوض حاصل نہیں ہوتا ہے۔ یا شفے کا کسی کو بیچ دے تو بھی جو ہے شفا چلا جاتا ہے، لیکن وہ بکتا نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ اسی سے متعلق ایک چھوٹا سا مسئلہ رہ گیا ہے، وہ یہ ہے کہ والکفالۃ بالنفس فی ھذا بمنزلۃ الشفاعۃ فی روایت وفی اخرى لا تبطل الکفالۃ ولا یجب المال۔ کفالت بالنفس ایک چیز ہے۔ کفالت بالنفس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کے نفس کا کفیل بن جائے، جیسے مثال کے طور عبید میاں کسی سے جو ہے خوب قرضہ ورضہ لے کے کیا کرے، بھاگ گئے، خوب قرضہ لے کے بھاگ گئے۔ اب ان کو جو ہے قرض والے تلاش کر رہے ہیں، تلاش کر کے ان کو مارنے کے کرنے کے در پہ ہے۔ تو بیچ میں ایک آدمی آیا، آ کے بولا بھائی تم اس کو مارو کرو نکو، میں کیا کرتا ہوں ذمہ داری لیتا ہوں، اس کے مال کی نہیں، اس کے نفس کی کفالت لیتا ہوں، میں اس کو لے کے آ کے حاضر کروں گا، میں کیا کروں گا، لے کے آ کے حاضر کروں گا، ان کے گھر والوں کو تم تنگ مت کرو، ایسا بولے تو اس کو بولتے ہیں نفس کا کفیل ہونا، اس کو بولتے ہیں کفالت بن نفس۔ ایک تو کفالت بن مال ہوتا ہے، مال کی کفالت قبول کرنا، اس کے پیسے میں دوں گا بول رہا، یا یہ ہے کہ میں اس کے پیسے تو نہیں دوں گا مگر تم جو ہے ان کے گھر والوں کو مت تنگ کرو، میں اس کو لا کے حاضر کر دیتا ہوں، تو کفالت بن نفس بولتے ہیں۔ اب کفالت بن نفس کی ذمہ داری کیا ہو گئی؟ اب اس آدمی کی ذمہ داری ہے کہ انہیں کیا کرنا، اس کو لا کے حوالے کرنا۔ اب یہاں پر کیا ہے، کفالت بن نفس بھی اس میں شفیع کے درجے میں ایک روایت میں، اب انہیں کفالت بن نفس والا یہ بول رہا کہ بھائی اب تک تو جو ہے میں ان کو لا کے دینے کی ذمہ داری قبول کیا تھا، اب جو ہے ایسا کرو میں تم کچھ پیسے دیتا ہوں اور یہ ذمہ داری سے کیا ہو جاتا ہوں، میں سبکدوش ہو جاتا ہوں۔ تو کفالت بن نفس بھی پیسے دے کر کیا کر رہا ہے، کفالت سے بری ہو رہا ہے۔ تو کیا حکم ہے شفیع کے اندر، اس کو کیا ذکر کریں تو بتایا جا رہا ہے کہ بمنزلت شفیع، ایک روایت میں یہ شفیع کے درجے میں ہے، یعنی کفالت سے تو نہیں بری ہو جاتا لیکن پیسے نہیں ملتے، سمجھ آ گیا نا؟ جس سے کفالت لیے تھے اس کو بول دیا میں کچھ پیسے دے دوں، لیکن جو میں کفالت بن نفس لیا تھا میں اس سے بری ہو جا رہا ہوں، تو انہیں مان لیا تو انہیں بری ہو جائے گا، انہیں مان لینے کی وجہ سے کیا ہو جائے گا، بری ہو جائے گا، لیکن جو ہے اب پیسے اس کو نہیں ملیں گے۔ ایک روایت میں یہ بات آتی ہے، وفی اخرى لا تبطل الکفالہ ولا یجب المال۔ دوسری روایت یہ بتاتی ہے کہ کفالت جو ہے باطل بھی نہیں ہوگی، مال واجب بھی نہیں ہوگا، یعنی یہ معاہدہ غلط ہے بولتی ہے۔ دوسری بات کیا بتاتی ہے، انہوں نے کفالت لے لیے تو ذمہ دار ہے، اگر انہوں نے بولے ٹھیک ہے میں پیسے دے دوں گا، میں کفالت سے بری ذمہ ہو جاتا ہوں، تو بولنے کے باوجود نہ انہیں بری ذمہ ہو جاتا ہے نہ اس کو پیسے دینا ہے، بلکہ اس کی ذمہ داری کیا ہے، ابھی باقی ہے، انہیں لا کے دیتا ہوں بولا وہ نفس والے کو، وہ آدمی کو تو لا کے دینا ہے، اس کی ذمہ داری ہے، انہیں پیسے دیا تو پیسے انہیں لینا نہیں چاہیے۔ ایک روایت یہ بتاتی ہے، دو روایتیں ہو گئی، ایک روایت شفیع جیسی ہے، بولو کہ کفالت ختم ہو جائے گی، مال واجب نہیں ہوگا کیونکہ اس کا کوئی عوض نہیں ہے، اس کا کوئی عوض نہیں، لا کے دینے کا کوئی عوض ہے کیا، نہیں ہے نا۔ ہاں، اسی طرح پر جو ہے دوسری بات یہ بتاتی ہے کہ نہ کفالت سے انہیں بری ذمہ ہوگا نہ پیسہ واجب ہوگا۔ وکیل ہذہ روایت فی الشفاء، بعض لوگوں نے کہا کہ شفا میں بھی یہی روایت ہے، بعض لوگوں نے کیا کہا، اوپر بھی شفا میں یہ بولے تھے کہ اگر انہیں جو ہے پیسے لے کر شفا سے بے دخل ہوتا بولا تھا تو پیسے تو واجب نہیں ہوں گے لیکن جو ہے شفا سے بے دخل ہو جائے گا، ایسا بولے تھے نہیں بولے تھے اوپر؟ ہاں، لیکن ایک روایت یہ بتاتی ہے کہ انہیں ایسا بولنے سے نہ اس کا شفیع کا حق ختم ہوگا نہ پیسے واجب ہوں گے، بعض لوگ یہ بھی بولتے ہیں، ایک روایت یہ بتاتی ہے۔ تو تین روایتیں ہو گئی، کفالت کے بارے میں دو روایتیں، شفیع کے بارے میں بھی اور ایک روایت، پہلے تو ایک روایت اوپر بیان ہی کی گئی ہے۔ اچھا، وکیل ہی فی الکفالۃ خاصۃ، بعض لوگوں نے کہا گیا کہ نہیں یہ روایت صرف جو ہے کفالت میں ہے، کفالت بن نفس میں ہے، شفا میں نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے کیا کہا، نفس میں شفا میں نہیں ہے، جیسا کہ اوپر شفا کا مسئلہ الگ بیان کیا گیا ہے، لیکن یہ صرف کفایت بن نفس کے بارے میں ہے۔ تو یہ چند مسائل آگے تھے۔ وقد عرف فی موضعہ، اور اس کو جو ہے اپنی جگہ میں پہچان لیا گیا ہے۔ کہاں پہچان لیا گیا ہے بھائی؟ اپنی جگہ میں مطلب مبسوط، امام محمد کی ایک بڑی کتاب ہے اس میں لکھ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک نیا مسئلہ ہے، وَإِذَا مَاتَ الشَّفِيعُ بَطَلَ شُفْعَتُهُ، شفیع صاحب مر گئے تو شفا باطل ہو گیا۔ مثال کے طور پر عبید میاں کا پڑوسی بیچ رہا تھا، انہوں شفیع کا دعویٰ کر دیے، دعویٰ کر دیے، کیا کیا کرنا دعویٰ کرنے میں، طلب محاسبت، طلب اشہاد، اب آخری چیز رہ گئی تھی
طلب خصم خصومت بولتے ہیں اس کو. وہ جا کے جو ہے عدالت کے پاس پہنچنا تھا, اس دوران کیا ہو گیا, مر گئے. اس دوران مر گئے تو کیا ہو گیا, عبید میں مر گئے, شفیع صاحب مر گئے, تو شفا باطل ختم, کیونکہ فیصلہ ہوا ہی تھا نا بھائی ان کے حق میں. اب وہ وراثت نہیں چلتی, اس میں بولنا چاہتے ہیں, کیا بولنا چاہتے ہیں, اب ان کے بچے بولتے ہیں ہمارے بہت دعویٰ کرے تھے نا, لہٰذا اب ہم لیں گے بول کے ٹھہر نہیں سکتے. وقال الشافعی تورث عنہ, امام شافعی کہتے ہیں کہ اس سے وراثت چلے گی, اسے قال رضی اللہ عنہ معنی اذا مات بعد البیع قبل القضاء بشفاعتی, مطلب اس کا کیا ہے, جبکہ شفیع مر گیا بیع کے بعد شفیع کے قضاء سے پہلے, جبھی اختلاف ہوگا نا بھائی, بیع سے پہلے پہلے مر گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, انہیں نہیں رہتا, پھر اس کے بعد بچہ جو بھی بچے مالک بنتے وہ لوگ حقدار رہتے. ایسا یہاں پر کیا ہو گیا, بیع ہوئی, دعویٰ بھی کرا ہے, لیکن اس کے حق میں فیصلہ ابھی نہیں ہوا تھا, تب مر گیا. اما اذا بات بعد قضاء القاضی, ہاں اب مر گیا انہیں قاضی کے فیصلے کے بعد, تو پھر تو جو اس کی حق ملکیت آ گئی, اس کی ملکیت آ گئی, کس کی, بچوں کی آ گئی نا ملکیت. اب ہاں قبل نقد الثمن, اگرچہ کہ وہ لوگ ثمن نہیں دیے اور قبضہ نہیں کرے, لیکن قاضی صاحب فیصلہ کر دیے ان کے حق میں. بولو ان کے حق میں کہاں, سمجھ میں آ گیا, ان کے حق میں قاضی صاحب فیصلہ کر دیا, اس کے بعد انہوں مر گئے, تو اس کے بعد انہوں مر گئے, ابھی جو ہے بچے قبضہ نہیں کرے اور پیسے نہیں دیے, لیکن قاضی کا فیصلہ جو ہے نافذ ہو جاتا ہے. سمجھ میں آ گیا, اب ان کے بچے جو ہے اس کو کیا کریں گے, اپنی ملکیت میں حاصل. اچھا امام شافعی کا اختلاف کہاں رہتا, وہی رہتا جہاں پر جو ہے شریک کا معاملہ ہو. صحیح اختلاف ہمارا ان کا رہتا, اگر شریک کا معاملہ نہیں ہو تو جو ہے ان کا تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں, انہوں بولتے ہیں شفیع کا مسئلہ ہی نہیں ہے. امام ابو حنیفہ کے پاس تو شفیع کا مسئلہ پڑوسی کے لیے بھی ہے. چنانچہ ابھی انہوں جو ہے قاضی صاحب ان کے حق میں فیصلہ کر دیے تھے, ابھی انہوں پیسے دینا تھا, قبضے میں لینا تھا, اس سے پہلے پہلے اچانک کیا ہے, خوشی میں ہارٹ اٹیک ہو کے مر گئے. سمجھ میں آیا, تو اس وقت جو ہے آتا, خوشی میں بھی آتا, اس وقت جو ہے, اس وقت یہ ہوگا کہ جو ان کے بچے جو ہے اس کو حاصل کریں گے. اچھا صاحب, اما اذا مات بعد قضاء القاضی قبل نقد الثمن وقبضه فالبيع لازم لورثته, تو بیع لازم ہوگا, بیع لازم ہوگی اس کے ورثاء کے لیے. وهذا نظیر الاختلاف فی خیار الشرط, اور یہ خیار شرط میں اختلاف کی نظیر ہے. خیار شرط میں بھی یہ اختلاف کی نظیر ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں خیار شرط میں, کہ امام شافعی بولتے ہیں خیار شرط میں وراثت چلتی, ابو حنیفہ فرماتے ہیں خیار شرط میں وراثت نہیں چلتی. کیا مطلب ہے, خیار لیا تھا ان کا باوا, انہوں تو مر گیا, بات ختم, خیار ویار سب برخاست, خیار ویار تو برخاست, بیع نافذ. کیا مانا جاتا ہے, بیع نافذ. وقد مر فی البیوع, اور یہ بیع میں مر گیا, پھر کیا پڑھے تم, مر گیا, مر گیا مطلب میرا بولنے کا مطلب تھا گزر گیا, ایسا کیسا مطلب رہتا, دیوانہ. ولی ان, دوسری دلیل, اور اس لیے کہ موت سے اس کی ملکیت زائل ہو جاتی اپنے گھر سے, موت سے جیسے عبید مر گیا, اس کی ملکیت تو اس کے گھر سے زائل ہو گئی, جب اس کے گھر سے زائل ہو گئی تو دوسرے کے گھر میں کہاں سے ملکیت حاصل کر سکتا, آیا سمجھ میں. وَيَثْبُتُ الْمِلْكُ لِلْوَارِثِ بَعْدَ الْبَيْعِ, اور ملکیت ثابت ہوگی وارث کے لیے بیع کے بعد. وَقِيَامُهُ وَقْتَ الْبَيْعِ, اور اس کا قائم رہنا ہے بیع کے وقت. وَبَقَاؤُ لِلشَّفِيعِ إِلَى وَقْتِ الْقَضَاءِ, اور اس کا باقی رہنا ہے شفیع کے لیے قضاء کے وقت تک. اب یہاں پر قصہ کیسا ہے بولے تو, موت کے وقت میں جو ہے ان کی ملکیت باطل ہو گئی, موت سے پہلے ان کی ملکیت تھی اپنے گھر میں, موت کے بعد ان کے گھر میں کس کی ملکیت ہے, بچوں کی ملکیت. تو اب یہاں پر جو, اور جس وقت قاضی فیصلہ کر رہا ہے اس وقت کس کے حق میں فیصلہ کریں گا, انہیں ان کی ملکیت کے حق میں فیصلہ کریں گا, بچوں کی ملکیت کے حق میں فیصلہ کریں گا, نہیں کر سکتا, اب ان کی ملکیت تو ہے نہیں. تو قاضی کے فیصلے سے پہلے پہلے معاملہ پورا کیا ہو گیا, ملکیتیں بدل گئی ہے قاضی کے فیصلے سے پہلے پہلے, تو لہذا مشتری کی ملکیت کو ہی ثابت مان لیا جائے گا. آیا سمجھ میں, اس لیے کہ موت سے اس کی ملکیت زائل ہو گئی اپنے گھر سے, اور ملکیت ثابت ہو گئی وارث کے لیے بیع کے بعد, اور وہ اس کا قائم رہنا تھا وقت بیع, اس کا قائم رہنا تھا وقت بیع, کس کی, اس کی ملکیت کی قیام تھا وقت بیع, اور اس کا باقی رہنا ہے شفیع کے لیے وقت قضا تک. اور وہ نیا جو گھر ہے, جس گھر کو مشتری نے خریدا ہے, مشتری نے خریدا ہے, وہ اس کی ملکیت جب تک قاضی فیصلہ نہیں کرے اسی کی رہتی نا, لیکن اس کا بقا رہنا ہے شفیع کے لیے قضا کے وقت تک. اس کی ملکیت, شفیع کی ملکیت شفیع کے گھر میں قاضی کے فیصلے تک باقی رہنا. جیسا کہ مثال کے طور اگر انہوں اس دوران بیچ کے چلے گئے تو قاضی صاحب اس کی ان کے دوران فیصلہ نہیں کرتا, قاضی صاحب بولیں گے تمہارا یہ گھر ہے, بلکہ کہاں ہے ثبوت, انہیں بولتے نہیں جب تھا اب بیچ دیا. تو جو ہے قاضی کو اس کے بعد کا گھر, وہ قاضی اس کے بعد کے گھر والے گھر کو اس کے لیے فیصلہ نہیں کرتا, کیونکہ اس کی ملکیت ختم ہو گئی ہے. آیا سمجھ میں, ایسے ہی مر گئے تو بھی ان کے حق میں قاضی فیصلہ نہیں کرتا.
اور اس کا باقی رہنا شفیع کے لیے قضا کے وقت تک شرط ہے. فلا یستوجب الشفاعۃ بدونہ، لہذا شفاع ثابت نہیں ہوگا اس کے بغیر. یعنی ان کی ملکیت ان کے گھر میں قاضی کے فیصلے تک نہ رہے، اس وقت تک قاضی صاحب ان کے لیے فیصلہ نہیں کریں گے. اب چونکہ ملکیت تو نہیں ہے ان کی، لہذا فیصلہ نہیں ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ.